السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یقین ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، کیونکہ ہم جب بھی کتاب لے کر بیٹھتے ہیں تو بہت تسلی کے ساتھ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کتاب کا رخ کرتے ہیں اور آپ کے ہمیشہ خوش رہنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ آج ہم جس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے، جہاں پر ہم انتہائی مستند کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے جس کتاب کو مل کر پڑھا تھا اس کا نام من لا یحضر الفقی، جس کے مؤلف شیخ الصدوق، اور یہ کتاب کہ جو کہ فقہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں ہے، اور اس کی ہم نے جلد اول پڑھ لی تھی، جو کہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں مکمل کی ہے، جو کہ اپلوڈ ہو چکی ہے، اور آپ جب چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم آج سے آغاز کر رہے ہیں اسی کتاب یعنی کہ من لا یحضر الفقی کی کتاب کے جلد 2 کا، اور اس میں رمضان کے حوالے سے بہت کچھ معلومات ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ایسی معلومات ہیں، ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے بہت مفید ہیں اور جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے نوک پلک سنوار سکتے ہیں۔ آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ کتاب کو پڑھنے کے لیے میں آپ سب سے آغاز میں بھی التماس کروں گی سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب نگہت حسن بنت سید مسعود حسن نقوی، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ یہ کتاب ان کے گھر والوں کی خواہش پر ان کے ایصال ثواب کے لیے اپلوڈ کی جائے گی۔ آئیے اب اس جلد 2 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس کتاب میں جو فہرست ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کہاں پر کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے عنوانات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے پیش لفظ، پھر ابواب زکوٰۃ، وجوب زکوٰۃ کا سبب، پھر مانعین زکوٰۃ کے متعلق جو کچھ احادیث میں وارد ہوا ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے زکوٰۃ لینے سے انکار کرنے والا، زکوٰۃ دیتے وقت مستحق کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ اسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، پھر ہے نصاب زکوٰۃ، پھر ہے مال زکوٰۃ، ضمانت، نقدین کی زکوٰۃ اور مستحق زکوٰۃ، پھر ہے غلات کی زکوٰۃ، پھر ہے مال زکوٰۃ سے حج، پھر غلام یعنی مملوک اور مکاتب کی زکوٰۃ، بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ کا حصہ، زکوٰۃ سے متعلق چند نادر احادیث، پھر ہم پڑھیں گے خمس، کھیتی کاٹنے اور پھل توڑنے کا حق، پھر ہے حق معلوم اور عاریتاً کوئی شے لینے والے کا حق، پھر ہے خراج اور جزیہ، اس کے بعد ہے داد و دہش اور نیکی کی فضیلت، پھر ہم پڑھیں گے قرض دینے کا ثواب، اور اس کے بعد قرض دار کو مہلت دینے کا ثواب، میت کی گلو خلاصی کرنے کا ثواب، غریبوں کی مالی اعانت کا بوجھ اٹھانا نعمت الہی کے ہمیشہ باقی رہنے کا سبب ہوتا ہے۔ اگلا عنوان ہے سخاوت اور بخشش کی فضیلت، کفایت شعاری اور میانہ روی کی فضیلت، پانی پلانے کی فضیلت، اولاد علی علیہ السلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ثواب،
صدقے کی فضیلت، امام بارگاہ کی بارگاہ میں نظر و ہدیہ پیش کرنے کا ثواب. پھر ہے کتاب الصوم، روزے فرض ہونے کا سبب، روزے کی فضیلت، روزے کی اقسام، صوم سنت. پھر ہے متفرق دنوں میں مستحب روزے اور ان کا ثواب. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ماہ رجب کے روزوں کے ثواب، پھر ماہ شعبان کے روزے کا ثواب، اور اس کے بعد ماہ رمضان کی فضیلت اور روزے کا ثواب. ماہ رمضان کی رؤیت ہلال کی دعا، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کی دعا، پورے ماہ رمضان میں ہر شب افطار کے وقت کی دعا، روزہ دار کے آداب، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے اسباب. پھر ہے عمدن بھول سے روزہ ٹوٹنے یا مجامعت سے روزہ ٹوٹنے کا کفارہ. اس کے بعد عمر کی وہ حد جس میں لڑکوں سے روزہ رکھوایا جائے، چاند دیکھ کر روزہ اور چاند ہی دیکھ کر افطار. پھر ہے اگلا ٹاپک یعنی کہ ہیڈنگ ہے جو کہ ہم پڑھیں گے کہ یوم شک کا روزہ. پھر ہے ایک شخص ماہ رمضان کے چند روز گزر جانے کے بعد اسلام لایا. پھر ہے وہ وقت جس پر افطار حلال اور نماز واجب ہے. اس کے بعد لکھا ہے وہ وقت جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. پھر اور نماز صبح پڑھنا جائز ہوتا ہے. ساتھ ہی لکھا ہے مرض کی وہ حد کہ مریض روزہ ترک کر دے. پھر وہ احادیث جو بوڑھے، جوان، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے متعلق وارد ہوئی ہیں کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے. پھر ہے روزے کو افطار کرنے کا ثواب. اس کے بعد سحری کھانے کا ثواب. پھر ہے ایک شخص مستحب روزے رکھتا ہے جبکہ اس پر کچھ فرض روزے واجب ادا ہے. پھر ہے ماہ رمضان میں نماز. اس کے بعد ماہ رمضان میں سفر کرنے کی کراہت کے متعلق احادیث. پھر ہے سفر میں روزہ قصر کرنا واجب ہے. پھر سفر میں مستحب روزے. پھر ہے حائضہ اور استحاضہ کا روزہ. پھر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا، اور اس کے بعد میت کے قضا روزے، نذر کے روزے کا کفارہ، اجازت کا روزہ، ماہ رمضان کے شبہ مخصوصہ میں غسل اور عشرہ آخر اور شب قدر کے متعلق احادیث. پھر ہے ماہ رمضان کے عشرہ آخر میں ہر شب کی دعا، اور پھر ساتھ ہی ہے وداع ماہ رمضان. اور اس کے بعد ہم جانیں گے شب عید الفطر اور روزے عید الفطر کی تکبیر اور بعد مغرب سجدہ شکر میں جو کچھ کہا جائے. پھر ہم پڑھیں گے جب لوگوں کے نزدیک ایک صحیح رؤیت ہلال ہو جائے تو عید الفطر کی صبح کو صوم کی حالت میں لوگوں پر کیا واجب ہے. اس کے بعد جانیں گے نادر احادیث، پھر فطرہ، اعتکاف، حج کے اسباب، فضائل حج، انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے حج کے متعلق ایک نکتہ. پھر کعبے کی ابتدا اور اس کی فضیلت اور حرم کی فضیلت جانیں گے. پھر جو شخص کعبے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، جو شخص حرم کے اندر الحاد یا کوئی جرم کرے، مکے میں اسلحے کا اظہار کرنا. اگلا ٹاپک ہے مکے میں اسلحے کا اظہار کرنا. پھر ہے پوشش کعبہ سے نفع حاصل کرنا. اس کے بعد ہے خانہ کعبہ سے مٹی اور کنکریاں لینے کی کراہت. پھر ہے مکے میں قیام مکروہ ہے. اس کے بعد ہے حدود حرم کے درخت. پھر حرم میں لام قاف توئے بریکٹ میں لکھا ہے کہ گری پڑی چیزیں. پھر اگلا ہے ٹاپک حدود حرم میں شکار حرام ہے، اس کے لیے احکام. پھر حرم کے اندر کیا ذبح کیا جا سکتا ہے، اس میں سے کیا نکالا جا سکتا ہے. اگلا ہے حج اور دیگر عبادات کے لیے سفر کے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اگلا ٹاپک آ گیا کہ وہ ایام و اوقات جن میں سفر مستحب یا مکروہ ہے. پھر سفر کا افتتاح صدقے سے کرنا چاہیے. پھر جانیں گے سفر میں اپنے ساتھ عصا رکھنا. پھر ہے جی مسافر سفر پر نکلنے کا ارادہ کرے تو کون سی نماز مستحب ہے. پھر ہے سفر کے نکلتے وقت مسافر کو کون سی دعا پڑھنی مستحب ہے. اس کے بعد سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا، دوران سفر ذکر خدا اور دعا. مسافر کو دوران سفر اچھی صحبت اختیار کرنا اور غصے کو پی لینا چاہیے. نیز اس پر حسن اخلاق اختیار کرنا اور ایذا رسانی سے اجتناب کرنا واجب ہے. اس کے بعد ہے مسافر کے پیچھے کچھ دور جانا، اس کو رخصت کرنا، اس کے لیے دعا کرنا. پھر ہے تنہا سفر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں. پھر ہے تنہا سفر کرنے کی کراہت. اس کے بعد ہے رفیقان سفر میں ہر ایک پر دوسرے کا حق واجب ہے. اور اس کے بعد ہے سفر میں ہدی اور شیر خوانی، ہے دال چھوٹی ہدی اور شیر خوانی. پھر اس کے بعد ہے سفر میں زادرہ کی حفاظت. سفر میں توشہ دان لے کر جانا، وہ سفر جس میں توشہ دان ساتھ لینا مکروہ ہے. سفر میں توشہ. پھر سفر میں اسلحے اور آلات حرب و ضرب لے جانا. پھر سرحد کی حفاظت کے لیے گھوڑے پالنا اور سب سے پہلے جس نے اس پر سواری کی. پھر گھوڑے کا حق اپنے مالک پر. پھر وہ باتیں جن سے جانور بھی بے خبر نہیں. پھر ہم جانیں گے گھوڑے پر خرچ کرنے کا ثواب، گھوڑے کے دونوں
دونوں اگلے پاؤں کے چھپے ہوئے حصے میں پیوند نما داغ کا سبب، اور جانوروں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ اونٹ کے متعلق احادیث: اونٹ کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے، اسے مارنا نہیں چاہیے، اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ ایک کے بعد ایک سواری کے لیے آیا ہے۔ ایک یہ ٹاپک بھی ہے۔ پھر ہے مومن مسافر کی مدد و اعانت کا ثواب، اور اس کے بعد سفر میں مروت۔ پھر ہے وہ منزلیں اور مقامات کے جن میں پڑاؤ ڈالنا مکروہ ہے۔ پھر سفر میں پا پیادہ چلنا، آداب مسافرت، راستے سے بھٹک جانے والے کے لیے دعا، منزل پر اترتے وقت کی دعا، کسی قریہ یا شہر میں داخل ہوتے وقت۔ پھر اس کے بعد ہے عالم مسافرت میں موت۔ پھر ہے حج کے لیے آنے والے کو مبارکباد دینا، حاجی سے گلے ملنے کا ثواب، نادر احادیث، حج اور عمرے کے لیے بال بڑھانا، مواقعت احرام، اس کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں کہ احرام باندھنے کے مقامات۔ پھر ہے احرام باندھنے کا تہیہ، حاجیوں کی قسمیں، فرائض حج، مال حرام سے حج کرنے والے کے بارے میں حدیث، احرام باندھنے کے احکام کے شرائط اور اس کے نواقص اور اس کی نماز۔ پھر پڑھیں گے اشعار اور تقلید، اس کے بعد تلبیہ، تیلام بے یہ ہے۔ پھر ہے دوران حج حالت احرام میں کن کن باتوں سے پرہیز لازم ہے، رفث و وسوق و جدال کی باتوں میں سے۔ اس کے بعد اگلا ہے حالت احرام میں کیا جائز ہے اور کیا نہیں۔ پھر ہے ایک محرم کے لیے کیا کرنا اور کیا استعمال کرنا جائز و ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد محرم کے لیے خوشبو کا استعمال، محرم کے لیے سایہ، محرم کا ناخن یا بال تراشنا، کیا محرم سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا وہ خود نکاح کر سکتا ہے یا طلاق دے سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے محرم کے لیے کن چیزوں کا قتل جائز ہے، اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس پر کیا کفارہ واجب ہے۔ پھر تمتع، تے میم تے عین، تمتع کرنے والے کا بال تراشنا اور بال موڑنا اور محل ہونا، اور جو شخص بال تراشنا بھول جائے یہاں تک کہ عورت سے مقاربت کرے یا حج کے لیے احرام باندھ لے، اس کے احکام۔ پھر آگے جانیں گے حج کے لیے عمرہ و تمتع کرنے والے مکے سے باہر جائے گا، کرنے والا مکے سے باہر جائے گا اور پھر واپس آئے گا۔ اس کے بعد اگلا ہم جانیں گے حائض اور مستحاضہ کے احرام۔ پھر ہے وہ وقت کہ اگر انسان اس کو پالے تو اس نے حج کو پا لیا۔ اس کے بعد ہے وہ وقت کہ جس سے انسان پایا جائے تو اس نے حج کو پا لیا۔ پھر ہے سعی سے پہلے اور منی کی طرف سے پہلے طواف، حج اور طواف النساء کو مقدم رکھنا۔ اس کے بعد ہے زیارت کے کعبہ میں تاخیر، اور پھر ہے جو شخص طواف النساء بھول جائے اس کے لیے حکم پیدل چلنے کی نظر۔ پھر جس کا طواف نماز وغیرہ کی وجہ سے منقطع ہو جائے اس کے لیے حکم۔ پھر جانیں گے طواف میں سہو ہو جانا۔ پھر وہ شخص اپنا چکر مختصر کرنے کے لیے حجر اسماعیل میں سے گزرے، اس پر کیا واجب ہے۔ پھر لکھا ہے جو شخص مقام ابراہیم کے پیچھے سے طواف کرے اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اس کے بعد جانیں گے کہ جو شخص بغیر وضو کے طواف یا دوسرے مناسک ادا کرے اس پر کیا واجب ہے۔ پھر ہے غیر ختنہ شدہ شخص کے طواف کے متعلق احادیث۔ اس کے بعد ہے 7 چکروں کے طوافوں کو متصل کر لینا۔ اس کے بعد ہم جانیں گے مریض اور اس شخص کا طواف جس کو کوئی بلا سبب اٹھائے ہوئے ہو، اور پھر ہے اس شخص کے لیے کیا لازم ہے جس نے طواف سے پہلے یا بعد میں سعی کی کوشش کی ہو۔ غائب یا حاضر شخص کی طرف سے طواف کرنے کے متعلق احکام۔ پھر ہم پڑھیں گے نماز طواف کی 2 رکعتوں میں سہو۔ پھر طواف کے متعلق نادر احادیث۔ پھر جانیں گے صفا و مروہ کے درمیان سعی میں سہو ہو جانا۔ پھر کسی سواری پر سوار ہو کر سعی کرنا اور صفا اور مروہ کے درمیان بیٹھ جانا۔ پھر اس شخص کے لیے حکم جو نماز کے لیے یا کسی اور وجہ سے سعی منقطع کر دے۔ پھر ہے حج کے لیے استطاعت کا مفہوم، اور اس کے بعد ترک حج۔ پھر لوگوں کو حج اور زیارت ہے نبی علیہ السلام کے لیے جانے پر مجبور کیا جائے۔ اچھا، لوگوں کو حج اور زیارت نبی کے لیے جانے پر مجبور کیا جائے، یہی لکھا ہے۔ میں نے 2 دفعہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اگلا ہے حج سے منہ موڑنے اور نہ جانے کا سبب، اپنا فریضہ حج کسی اور کے سپرد کر دینا، جمال اور مزدور کا حج، جو شخص مر جائے اور اس پر حجت الاسلام یا واجب حج اور نظر کا حج باقی ہو۔ پھر جانیں گے معرفت امام سے پہلے کیے ہوئے حج کے متعلق جو حکم آیا۔ پھر دوران سفر حج کرنے والے کے متعلق احکام۔ اس کے بعد غلام اور کنیز کا حج۔ پھر وہ غلام جو عرفے کے شام
غلام کو آزاد ہو جائے وہ حجت الاسلام سے مستثنیٰ ہے۔ پھر آگے جانیں گے ہم کہ بچوں کا حج، پھر ہے جو آدمی قرض لے کر حج کرتا ہے نیز مقروض پر حج کا واجب ہونا، پھر وہ عورت جس کا شوہر اس کو حجت الاسلام یا حج مستحب سے روکتا ہے، اس کے بعد عورت کا حج غیر محرم یا غیر ولی کے ساتھ، اس کے بعد عین دال ہے ادا کے زمانے میں عورت کا حج، اس کے بعد پڑھیں گے کسی حاجی کا راستے میں مر جانا، اس کے بعد میت کی طرف سے حجت الاسلام کس مال سے ادا کیا جائے، خواہ وصیت کرے یا نہ کرے۔ ایک آدمی نے حج کی وصیت کی مگر اس کے وصی نے غلام آزاد کرا دیا، جب ولد مر جائے تو اس کی طرف سے حج ایک آدمی کو ایک شخص نے ودیت کی کہ میری طرف سے 3 آدمیوں کو حج کرا دے، تو کیا وہ آدمی ان 3 میں خود بھی شامل کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ پھر ہے ایک شخص کسی آدمی سے حج بدل کے لیے رقم لے مگر وہ کافی نہ ہو۔ اگلا ہے وصیت حج مگر اس کی رقم حج کے لیے کافی نہ ہو۔ اگلا ہے کسی کی رکھی ہوئی امانت سے حج کرنا۔ پھر ہم جانیں گے ایک شخص مر جائے مگر اس کے لڑکوں کو معلوم نہ ہو کہ اس نے حج کیا تھا کہ نہیں۔ پھر باپ کی طرف سے حج تمتع کرنے والا۔ پھر حج کو تاخیر میں ڈالنا۔ اس کے بعد حج کے مہینوں میں عمرہ میم تے بے واو لام ہے اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے مفردہ میم فیرے دال ہے کا احرام اور اس سے محل ہونا اور اس کے مناسک۔ پھر ہے ماہ رمضان اور ماہ رجب وغیرہ میں عمرہ۔ پھر مکے سے عمرے کی مواقعت اور عمرہ کرنے والا تلبیہ کہاں قطع کرے۔ اس کے بعد حج کے مہینے، سیاست کے مہینے اور حرمت کے مہینے۔ عمرہ مہینے میں 1 ہونا چاہیے اور کم سے کم کتنے دنوں بعد ہونا چاہیے۔ پھر لکھا ہے اور اگر کوئی شخص کسی غیر کی طرف سے حج یا طواف کرے تو کیا کہے۔ اس کے بعد ہے کسی دوسرے کی طرف سے حج یا حج میں شرکت یا اس کی طرف سے طواف۔ پھر قبل ترویہ 13 واو یہ ہے بریکٹ میں لکھا ہے 8 ذی الحج منا کی طرف جانے میں جلدی کرنا۔ اس کے بعد ہے منا اور عرفات و جمع کی حدود۔ پھر ہے عرفات کے راستے میں قصر کرنا۔ پھر ہے اس پہاڑ کا نام جس پر لوگ عرفے میں وقوف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے مشعر الحرم شین عین رے، مشعر الحرام سے کوچ کرنے کے بعد وہاں ٹھہرنے کی کراہت۔ پھر ہے وادی محسر میں دوڑنا، میم ہے سین رے، محسر میں دوڑنا۔ اس کے بعد ہے وہ شخص جو مشعر الحرام کے وقوف کو نہ جانتا ہو اس کے لیے حکم۔ پھر ہم جانیں گے وہ شخص جس کو مزدلفہ میم زے دال لام فے ہے مزدلفہ سے قبل فجر کوچ کرنے کی اجازت ہے۔ پھر پڑھیں گے جس شخص کا حج فوت ہو گیا اور اس کے لیے شرعی حکم۔ اس کے بعد ہم جانیں گے رمی جمرات کے لیے حرم وغیرہ سے سنگریزے اٹھانا۔ پھر جانیں گے وہ شخص جس نے رمی میں زیادتی یا کمی کر دی ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہیں شب کے وقت رمی کی آزادی ہے۔ پھر ہم جانیں گے بیمار اور بچوں کی طرف سے رمی۔ پھر وہ شخص نے منا کی راتیں مکے میں بسر کی۔ پھر زیارت کعبہ کے بعد پھر منا سے طواف کے لیے مکے آنا۔ پھر اس کے بعد پڑھیں گے کہ منا سے پہلے روانگی اور آخری روانگی۔ اس کے بعد پڑھیں گے حسبہ ہے سواد بے ہے، حسبہ میں نزول۔ اس کے بعد اپنی میل کچیل دور کرنا۔ پھر یوم نہر یعنی قربانی کا دن۔ پھر حج اکبر اور حج اصغر۔ پھر اضاحی الف زواد الف ہے چھوٹی ہے اس کے بریکٹ میں لکھا ہے قربانی۔ پھر اس کے بعد ہے ہدی ہے دال چھوٹی ہے لکھا ہے یہاں پر ہدی اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ قربانی کا جانور۔ ہدی قربان گاہ پر پہنچنے سے پہلے چلنے کے قابل نہ رہے یا ہلاک ہو جائے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ پھر ذبح اور نہر کرتے وقت کیا کہا جائے۔ پھر اس کے بعد قربانی کی اونٹنی، اس کا دودھ اور اس پر سواری۔ پھر ہم جانیں گے قربانی کے جانور کا مذبح تک پہنچنا۔ پھر ہے کسی شخص نے ایک آدمی کو ہدایت کی کہ وہ اس کی طرف سے قربانی کرے اور اپنے سر کے بال منوا کے مکے میں ڈال دے۔ پھر ہے مناسک حج میں تقدیم اور تاخیر۔ اس کے بعد ہم جانیں گے وہ شخص جو سر کے بال تراشنے یا منوانے کو بھول گیا اور اس سے ناواقف تھا یہاں تک کہ منا سے نکل آیا۔ اور اس کے بعد ہے حج تمتع یا حج افراد کرنے والا جب قربانی کا جانور ذبح کرے تو زیارت خانہ کعبہ سے پہلے اس کے لیے کیا حلال ہے۔ پھر لکھا ہے اگر حج تمتع کرنے والے کے پاس قربانی کے جانور کی قیمت نہ ہو تو اس پر روزہ رکھنے میں کیا واجب ہے۔ پھر پڑھیں گے اگر تمتع کرنے والے کے پاس رقم ہو مگر جانور نہ ملے تو وہ کیا کرے۔ اس کے بعد محصور مزدور جانیں گے، میم سواد دال باورے۔ پھر ہے ایک آدمی قربانی کا جانور بھیج دے اور خود اپنے اہل و عیال میں مقیم رہے۔ پھر حج کے متعلق
نادر احادیث، پھر آداب سفر حج و مناسک حج، پھر جانیں گے تلبیہ تیلام بے یہ ہے، پھر ہے دخول مکہ، اس کے بعد دخول مسجد حرام، پھر خانہ کعبہ پر نظر، پھر ہجر اسود پر نظر، پھر ہجر اسود کو بوسہ، پھر ہے طواف، پھر طواف میں دعا، رکن یمانی اور اس رکن کے درمیان کی دعا جس میں ہجر اسود ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، مزید جانتے ہیں عنوانات جس کے بارے میں ہم اس کتاب میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اگلا ہے مستجار، میم سین تے جیم الف رے، مستجار پر وقوف، واو قاف واو فے۔ پھر ہے جی مقام ابراہیم علیہ السلام، پھر آب زمزم کا پینا، صفا کی طرف جانا، تقصیر بال تراشنا، پھر عرفات کی طرف روانگی، دعائے موقف، عرفات سے کوچ، رمی جمعرات کے لیے مقام جمع سے سنگریزے لینا، پھر جانیں گے مشعر الحرام میں وقوف اور اس کے بعد مشعر الحرام سے روانگی، پھر منا کی طرف واپسی اور رمی جمعرات، تو اس کے بعد عذب الف لام زال بے ہے، پھر جانیں گے خلق راز بریکٹ میں لکھا ہے سر منڈوانا، پھر ہے جی زیارت خانہ کعبہ، حجر اسود کے پاس آنا، کوہ صفا کی طرف روانگی، طواف النساء، منا کی طرف واپسی، رمی جمرات، پھر ایام تشریق کی تکبیر، اس کے بعد منا سے واپسی، پھر جانیں گے دخول مکہ، دخول کعبہ، خانہ کعبہ سے وداع اور رخصت ہونا، پھر مکے سے ابتدا اور مدینے میں پر اختتام، اس کے بعد مسجد غدیر میں نماز، پھر پڑھیں گے مسجد معارس النبی میں نزول کے بارے میں، پھر مدینے کی حرمت اور اس کی فضیلت، اس کے بعد جو شخص حج کو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو نہ جائے، اور جو شخص مکہ یا مدینہ میں مر جائے اس کے لیے حدیث میں کیا آیا ہے، پھر آگے چلیں گے مدینے میں حاضری کے بارے میں جانیں گے، پھر منبر کے پاس کی حاضری، مدینہ منورہ میں روزہ اور سنتوں کے پاس اعتکاف، پھر جانیں گے زیارت فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ان پر، ان کے پدر بزرگوار پر، ان کے شوہر نامدار پر اور ان کے فرزندوں پر، پھر ہے جی دیگر مشاہد مقدسہ اور قبور شہداء پر حاضری، پھر جانیں گے قبر نبی اور منبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہونا، اس کے بعد بقیع میں زیارت قبور ائمہ علیہم السلام، پھر جناب ہم پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زیارت کا ثواب، پھر جانیں گے موضع قبر امیر میم واو زواد عین، موضع قبر امیر المومنین علی ابن علیہ السلام، پھر جانیں گے زیارت قبر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، دوسری زیارت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، پھر زیارت قبر حضرت ابی عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید کربلا، اس کے بعد ہے ٹاپک وداع، اس کے بارے میں جانیں گے، پھر ہے زیارت قبور شہداء، اس کے بعد حالت تقیہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں اتنا کہنا کافی ہے، یہ کیا کہنا کافی ہے وہ ہم پڑھیں گے تفصیل سے، یہ تو حاشیے میں نام تھا، پھر ہے اگر طواف سفر کے باعث زیارت امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین پر جانا نہ ہو سکے تو اس کا بدل اور قیام اور مقام قائم، پھر اس کے بعد ہے خاک تربت امام حسین علیہ السلام اور ان کے حریم قبر کی فضیلت، پھر جانیں گے بغداد میں قریش کے قبرستان میں حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر اور حضرت ابو جعفر محمد بن علی ثانی محمد تقی علیہ السلام کی زیارت، اس کے بعد طوس میں حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کی قبر کی زیارت، اور اس کے بعد ٹاپک ہے لکھا ہے الوداع، پھر لکھا ہے سر من رائے یعنی بریکٹ میں سامرا، حضرت امام ابو الحسن علی بن محمد امام علی تقی علیہ السلام اور حضرت امام ابو محمد حسن بن علی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت، اس کے بعد ہم پڑھیں گے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کے وقت کم از کم اتنا کہہ لینا کافی ہے، یہ اس کے بعد آگے ہے زیارت جامعہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے الوداع، پھر ہے باب الحقوق، اس میں ہم پڑھیں گے بادشاہ کا حق، استاد کا حق، حاکم کا حق اور رعایا کا حق اور شاگرد کا حق، اور اس کے بعد ہم باب الحقوق میں اگلا پڑھیں گے زوجہ کا حق، مملوک کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، پھر ہے بیٹے کا حق، بھائی کا حق، اس کے بعد پڑھیں گے آقا کا حق، غلام کا حق، محسن کا حق، مؤذن کا حق، پیش نماز کا حق، پھر ہم جانیں گے ہم نشین کا حق، پڑوسی کا حق، ہم صحبت کا حق، پھر شریک کا حق، مالک کا حق، قرض خواہ کا حق، اس کے بعد اگلے ہم جانیں گے میل ملاپ والے کا حق، مدعی کا حق، مدعا علیہ پر، مدعا علیہ کا حق،
مشورہ چاہنے والے کا حق اور مشورہ دینے والے کا حق. اس کے بعد ہے نصیحت چاہنے والے کا حق، نصیحت کرنے والے کا حق، اپنے سے بڑے کا حق، پھر ہے اپنے سے چھوٹے کا حق، سائل کا حق، جس سے سوال کیا جائے اس کا حق، اللہ کی خوشنودی کے لیے خوش کرنے والے کا حق، تکلیف پہنچانے والے کا حق، اہل ملت کا حق، اور ذمیوں کا حق، زال میم یہ واو کا حق، پھر ہے اعضاء و جوارح پر فرض، پھر ہے کان کا فریضہ، آنکھوں کا فریضہ، زبان کا فریضہ، اور آخر میں قلب کا فریضہ اور ہاتھ کا فریضہ اور پاؤں کا فریضہ. یہ ہم نے آپ کے ساتھ تمام تفصیل سے فہرست شیئر کر لی. اور اس کتاب کے بارے میں جو مزید معلومات اس کے مؤلف کے بارے میں یا اور جو کچھ بھی آپ مزید جاننا چاہیں وہ آپ کو جانا پڑے گا. جو ہم نے پہلا جلد اول مکمل کی اس کے آغاز میں اس کتاب سے متعلق انتصاب اور بہت ساری تفصیلات ہیں جو کہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حدیث کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اس کے علاوہ شیعان علی اور تدوین حدیث وغیرہ کے بارے میں سب کچھ، طبقہ اول، طبقہ ثانیہ، وہ ساری تفصیلات ہیں. پھر یہاں اس میں عرض مترجم بھی ہے جو کہ سید حسن امداد غازی پور ممتاز فاضل ان کی جانب سے ہے. پھر انجینئر فیضیاب رضوی صاحب ہیں، ان کی تفصیلات ہیں. پھر حالات مؤلف جو بہت ضروری ہے، وہ آپ کو حالات مؤلف پڑھنے چاہیے. وہ آپ جلد اول کے بالکل آغاز کی 1-2 ریکارڈنگز کو دیکھیے گا تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ جو ہم کچھ جان رہے ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کتنا بہترین علم ہم تک الشیخ الصدوق نے پہنچایا ہے، اور وہ ان کی خود ان کے حالات زندگی کیا تھے اور ان کے بارے میں ائمہ اور علماء کی کیا رائے ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اس کتاب کو تسلی سے پڑھیے گا. اور اب ہم اس کتاب کا پیش لفظ کی طرف آگے ہیں. آئیے ہم پیش لفظ بھی پڑھ لیتے ہیں. اپنی اسی نشست میں لکھا ہے: الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ سعادت نصیب کی جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. ادارہ القصہ ایک بے بضاعت بے زواد الف عین تے ادارہ ہے. اس کے باوجود خدا بند عالم نے اس سے اتنا عظیم کام لیا ہے کہ اس کا شکر جتنا ادا کم کریں کم ہے. چنانچہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اب یہاں فارسی میں ہے، فارسی مجھے آتی نہیں ہے، میں پڑھ دیتی ہوں، کوشش کرتی ہوں. جو بھی غلطی ہوگی جو فارسی جاننے والے وہ اس کی اصلاح کر لیجیے گا، اور مجھے اس کو صحیح نہ پڑھنے پہ معذرت. اور ہے این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشندے خدائے بخشزا. اچھا آگے چلتے ہیں. اچھا یہ میں بتا دوں کہ جو پیش لفظ ہے یہ سید برکت حسین رضوی جو کہ ایم اے سوشیولوجی LLB، ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنز، ایم اے اسلامک کلچر اور DPH جو آگے ہے بریکٹ میں، اس کو مجھے پڑھنا صحیح نہیں آ رہا، میں اسپیلنگ بتاتی ہوں، BEIRUTO کے جی، یہ تو بیروت لکھا ہوا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. پیش لفظ کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے: الحمدللہ من لا یعذر الفقی اردو جلد اول کی تشنگان علم اور صاحبان ذوق افراد نے انتہائی سرحد سے پذیرائی کی، اور اسی بنا پر صرف چند ماہ کی قلیل مدت میں جلد دوم کی اشاعت ممکن ہو سکی. یہ سب کچھ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تائید اور پشت پناہی کے بغیر ناممکن تھا. انشاءاللہ اگر یہ تائید اسی طرح شامل رہی تو کتب احادیث معصومین علیہ السلام کے اردو تراجم حسب استطاعت پیش کیے جاتے رہیں گے. موجودہ جلد میں احکام زکوٰۃ، خمس، خراج، جزیہ، قرض، صدقہ، روزہ، فطرہ، اعتکاف، حج، سفر اور حقوق شامل ہیں. صرف حج سے متعلق 1000 کے لگ بھگ احادیث اس جلد میں شامل ہیں. شاید اتنا بڑا ذخیرہ کسی ایک کتاب میں نہ مل سکے. اس کے علاوہ ماہ رمضان کی دعائیں اور زیارت قبر مطہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیارات قبور ائمہ خود ائمہ صلوات اللہ علیہم کی زبانی تعلیم کی گئی ہیں. اور پھر عمل نیک کا جذبہ بیدار کرنے کا وہی دل نشیں پیرایا جو معصومین علیہ السلام کے کلام کا ایک لازمی اور انتہائی خوشگوار پہلو ہے کہ ایک سچے پیروکار کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اسے زبردستی پابندی میں جکڑا جا رہا ہے، بلکہ شکر و احسان کے جذبے کے ساتھ خود اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہی عمل خیر اس کے لیے زیادہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کا سبب ہے. گویا تعصف کے ساتھ کہ اب تک اسے اس بات کا علم کیوں نہ ہو سکا اور وہ کیوں اب تک اس سعادت سے محروم رہا. ہمارے بہت سے کرم فرماؤں نے من لا یعذر الفقی جلد اول کا ترجمہ پڑھ کر جس خوشگوار حیرت کا اظہار کیا ہے اور جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ مترجم اور اراکین ادارہ القصہ کے لیے دعائیہ کلمات ادا کیے ہیں، اس پر ایک طرف ہم ان کے صمیم قلب سے ممنون متشکر ہیں، اور دوسری طرف ہمارے اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ فرامین معصومین علیہم السلام سے اپنے علم و
عمل میں اضافہ کرنے کی خواہش مندوں کے ایک بہت بڑی تعداد کو کتب اربعہ کے تراجم نہ ہونے کی وجہ سے ایک طویل مدت سے جس تشنگی میں وہ مبتلا تھی اس کا تقاضا تھا کہ ان کتب کے تراجم بہت پہلے سامنے آ جانا چاہیے تھے۔ ان کتب کے اردو تراجم نہ ہونے کی وجوہات پر ہم نے جلد اول کے پیش لفظ میں کچھ روشنی ڈالی تھی۔ اب ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا احادیث معصومین علیہ السلام کی قوم کو ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہم سے بہتر متدین میم تے دال یہ اور یہ تجدید ہے اور پھر نون ہے متدین افراد دے سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں چند اقتباسات پیش کرتے ہیں جن سے احادیث معصومین علیہ السلام کے اردو تراجم کی ضرورت اور اہمیت واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے لکھا ہے مولوی محمد حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودا، فرماتے ہیں کہ یہ افسوسناک حقیقت کہ جہاں برادران اسلامی نے اپنی صحاح ستہ کے متعدد تراجم بلکہ شروع اردو زبان میں شروع اردو زبان میں شائع کر دیے ہیں، وہاں ہماری قوم کے جمود کا یہ عالم ہے کہ آج تک ہماری کتب اربعہ میں سے کسی ایک کا بھی مکمل ترجمہ شائع نہ ہو سکا۔ یہاں بریکٹ میں حوالہ ہے الشافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 اور طبع 1982۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ الشافی کے ناشر نے کتب اربعہ احادیث اور ہم کے عنوان کے تحت ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ انورٹڈ کامہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیا ہے تو ہر شیعہ کا یہ فرض ہے کہ قرآن کے ساتھ احادیث ائمہ علیہ السلام کو بھی اپنے گھر میں رکھے۔ کیا ہمارے اس عمل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین خوش ہوں گے کہ ہم ان کی احادیث کو طاقِ نسیاں پر رکھ دیں؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کریں کہ ان حضرات نے ہدایت و ارشاد کے کتنے دروازے ہم پر کھولے ہیں۔ کاش ان کو یہ پتہ ہوتا کہ قرآن کی طرح کتب احادیث کا گھر میں رکھنا بھی باعث رحمت و برکت ہے۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کم سے کم 40 حدیثیں تو اسے یاد ہوں، لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ یاد ہونا تو ایک طرف، 40 حدیثوں کو کسی کتاب میں پڑھا بھی نہیں۔ صرف واعظین و ذاکرین سے سر ممبر جو 2-4 حدیثیں سن لی جاتی ہیں حصول سعادت کے لیے، بس انہی کو کافی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مجلس سے باہر آنے کے بعد شاید ان میں سے کوئی ایک آدھ بھی ہی یاد رہتی ہو۔ جو حضرات عربی زبان سے ناواقف ہیں وہ یہ عذر کر سکتے ہیں کہ احادیث رسول و ائمہ طاہرین علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ سب ذخیرہ عربی میں ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ہم ان سے کیوں کر فائدہ حاصل کریں؟ یہ عذر بالکل درست ہے۔ جو بات سمجھ ہی نہ آئے اس سے دلچسپی کیسے پیدا ہو؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کتب احادیث کے اردو ترجمے کی طرف ہمارے علماء نے بہت کم توجہ دی ہے۔ جس طرح قرآن کے متعدد ترجمے ہوئے ہیں، احادیث کے بھی ہونے چاہیے۔ حوالہ ہے الشافی جلد اول صفحہ نمبر 8۔ پھر لکھا ہے صدر الافاضل مولوی سید مرتضیٰ حسین صاحب لکھنوی نے مذکورہ کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شیعوں کو دینی مسائل میں ہمیشہ بڑی آسانیاں رہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام، ان کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام موجود تھے۔ یہ سلسلہ ذہب اور معصوم کے بعد معصوم کا سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری اور 873 عیسوی تک سب کے سامنے ہے۔ حقیقت پسند مسلمان ان حضرات کی موجودگی میں دینی معاملات و احکام میں کسی غیر کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ ان کا عقلی اور منطقی مشاہداتی اور واقعاتی تاثر یہ تھا کہ احکام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شارع یہی تھے، شین الف رے ہے۔ اسی بنا پر جو کچھ پوچھنا ہوتا تھا وہ انہی سے پوچھتے تھے، انہی کو امام الکل مانتے رہے۔ ان کے اقوال و افعال مبارک لکھتے اور جمع کرتے، نقل کرتے اور شیعوں تک پہنچاتے تھے۔ ہر امام کے اصحاب میں متعدد علماء ایسے ہیں جنہوں نے اپنے امام کے ارشادات جمع کیے اور باقاعدہ تالیفات یادگار چھوڑیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد میں مبارک میں ایسے شیعہ علماء کی بہت بڑی تعداد یکجا ہو گئی اور فقط اس زمانے میں 400 ایسی کتابیں لکھی گئیں جو فن حدیث میں قابل فخر و اضافہ ہیں۔ محدثین ان کتابوں کو اصل اربع مات کے نام سے میم الف گولتا
کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حوالہ ہے الشافی جلد اول صفحہ نمبر 25۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کے لیے خود ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کس طرح تلقین کی ہے، ان کے ارشادات ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ہماری معرفت حاصل کریں، ہمیں اپنا آقا تسلیم کریں اور تمام معاملات میں ہماری ہی طرف رجوع کریں، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ کثرت سے نمازیں پڑھیں، خوب روزے رکھیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا بے شمار مرتبہ ورد کرتے رہیں اور دل میں یہ ٹھان لیں کہ ہماری طرف سے رجوع نہیں کریں گے، تو پھر یہ سب لوگ مشرک ہیں۔ اصول کافی کتاب ایمان والکفر باب الشرک، یہ حوالہ ہے اصول کافی سے جہاں سے شرک تک پہنچے۔ پھر ہے روضۃ الکافی سے معصوم کا ارشاد ملاحظہ کیجئے کہ ہماری آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت اختیار کرو، اور ہم نے منسوب کی جو کچھ بھی تمہیں پہنچنے سے پہنچے ایسے ہی حالت میں بھی باطل نہ کہو، اور جب کہ تمہیں ہماری ہی طرف سے اس کے خلاف کچھ معلومات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ ہم نے کس بنا پر یہ کہا اور کس حقیقت سے اس کی صفت بیان کی ہے، اور جو چیز تم سے پوشیدہ رکھیں اس کی تفتیش نہ کرو، بس جو کچھ ہم تم کو ذخیرہ کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے جاؤ۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب روضۃ الکافی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 125 اور 126۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں من لا یحذر الفقی میں بھی بعض مقامات پر ایسی احادیث نظر آئیں گی جو بظاہر متضاد ہیں، فاضل مؤلف نے ان کی تشریحات کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایسی احادیث بھی ہیں جن میں خود تشریح موجود ہے، جیسے حدیث نمبر 716 ملاحظہ ہو۔ پھر بریکٹ میں انورٹڈ کام میں لکھا ہے کہ خالد کلا کاف لام الف حمزہ خالد کلا فروش کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جسے بھی طواف نساء کرنا باقی تھا کہ اس نے اپنی عورت سے مجامعت کر لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ایک اونٹ کی قربانی لازم ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی یہی مسئلہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پر ایک گائے کی قربانی لازم ہے۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے بھی یہی مسئلہ دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ایک بکری کی قربانی لازم ہے۔ تو راوی کا بیان ہے کہ جب سب چلے گئے تو میں نے عرض کیا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ علیہ السلام مجھے یہ کیوں فرماتے، آپ علیہ السلام نے مجھ سے کیوں فرمایا کہ ایک اونٹ کی قربانی لازم ہے؟ فرمایا تم دولت مند ہو، تم پر ایک اونٹ کی، اور جو متوسط الحال ہے اس پر ایک گائے کی، اور جو فقیر ہے اس پر ایک بکری کی قربانی لازم ہے۔ پھر لکھا ہے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ خدا، اس کے رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رہنے دیا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے واضح احکامات چھوڑے ہیں۔ چنانچہ زمانہ غیبت کے لیے بھی احادیث معصومین ہی کو ہر مسئلے کا حل بتایا۔ جناب علیہ السلام کا ارشاد ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ جب تم لوگ ہم تک رسائی نہ حاصل کر سکو تو ایسے زمانے میں اب ہماری احادیث بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثوں سے تمہارے مسائل حل کریں گے۔ پھر لکھا ہے کہ یہی لوگ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں حجت خدا ہوں، اور حوالہ ہے احتجاج طبرسی صفحہ نمبر 470۔ اور اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے آخری پیراگراف یہ ہے تقریباً اسی سلسلے میں اصول کافی سے ایک حدیث ملاحظہ ہو۔ ترجمہ: تمام لوگ اطاعت کے معاملے میں ہمارے غلام ہیں اور دین کے معاملے میں ہمارے موالی ہیں، بس جو لوگ ہمارا یہ حکم ہماری خدمت میں سن رہے ہیں ان پر لازم ہے کہ اسے ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو یہاں موجود ہیں۔ حوالہ ہے اصول کافی کتاب الحجت باب فرض اطاعت ائمہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے مندرجہ بالا احادیث کی روح سے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم علوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کو پھیلانے میں بھرپور کوشش کریں تاکہ دین و دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور ان تمام پریشانیوں اور مصائب سے نجات حاصل کر لیں جن میں ہم مبتلا ہیں یا دوسرے جہاں میں پیش آنے والے ہیں۔ آخر میں قارئین کرام سے ایک التماس کہ اس جلد میں لفظاً یا معناً کوئی سقم یا غلطی نظر آئے تو اس کی نشاندہی کر کے نہ صرف ترویج علوم معصومین علیہ السلام میں شریک ہو کر مشاب ہوں، میم شین الف بے ہوں، بلکہ ادارے کو بھی شکریہ کا موقع دیں۔ دعا کا طالب سید برکت حسن رضوی، ایم اے سوشیولوجی LLB، ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنز، ایم اے اسلامک کلچر DPH ایٹ بیروت۔
تو سامعین اب اجازت دیجیے، ہم نے فہرست اور تفصیلات جان لی ہیں. انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں، اگلی نشست میں باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.